الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم یہ حق تعالی شانہ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان کے چھت کے نیچے زمین کے فرش پر ایک بہترین ضابطے اور اصول والی کتاب اللہ نے نازل فرمائی. انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے جون سے بھی مسائل ہو، سارے مسائل کا حل اور زندگی گزارنے کے سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مقدس میں بیان کیے. ہر آدمی قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے حق تعالی شانہ نے اس وقت زمانے کے حالات کے اعتبار سے اور لوگوں کی رہن سہن اور زندگی دیکھتے ہوئے موقع کے مناسب نبی اور رسول کو بھی بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے بندے کو اللہ کا قرب نصیب کروائے، اللہ سے تعلق جڑوائے، اور جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کے احکام کھول کر امت کے سامنے بیان کرے. قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے حق تعالی شانہ نے دنیا کے آخری نبی میرے اور آپ کے آقا
تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی زندگی گویا قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمانے لگی انک لعلی خلق عظیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا؟ قرآن کریم کی اس آیت پر نظر نہیں گئی جس میں خود حق تعالی شانہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے محبوب، آپ حسن اخلاق کے بہترین رتبے پر ہو، حسن اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ قرآن کریم گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی تفسیر، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں اور گناہ، نیکی اور بدی کو بھی سمجھایا، اچھائی اور برائی کو بھی سمجھایا۔ قرآن کریم کی اس صورت میں اب تعالی شانہ نے 3 قسم کے بڑے گناہ اور اس پر ملنے والا عذاب شدید جس کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اور اس صورت میں 3 قسم کے بڑے گناہ کون کون سے؟ اب تعالی شانہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے عیب جو اور روح درد تانا دینے والے، سامنے برائی کرنے والے۔ حمز اور لمز اور تیسری چیز جمع مال، یہ 3 گناہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیے۔ حمز کے معنی ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کی غیبت کرنا، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ تو گناہ ہی ہے، کوئی اسے اچھا نہیں سمجھتا دنیا میں، اس کے باوجود انسان اس گناہ میں اور اس معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی باتیں تو چھوڑیے، آدمی اپنوں کی بھی برائی کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، کبھی اپنے بھائی کی برائی، کبھی اپنی بہن کی برائی، کبھی چچا، کبھی پھوپھی، کبھی خالہ، کبھی ماموں، کبھی پڑوسی، کسی کو نہیں بخشتا۔ یہاں تک کہ علماء کے پیچھے بھی لوگ لگ جاتے ہیں، علماء کی برائی، دعوت و تبلیغ والوں کی برائی، جو اچھائی میں لگا ہے اس کے پیچھے بھی لوگ لگ جاتے ہیں، اور یہ امت میں عام مرض ہے، عام بیماری ہے۔ پہلے سنتے تھے کہ یہ غیبت کا مرض جو ہے عورتوں میں پایا جاتا ہے، جہاں 4 چوٹیاں ملتی ہے وہاں غیبت شروع ہوتی ہے، دوسرے کی برائی ہوتی ہے۔ لیکن امت کے مرد بھی پیچھے نہیں ہے اس معاملے میں، نکڑوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوراہے پر، بازار میں، جہاں بھی مجلس لگتی ہے وہاں ہماری زبان سے دوسرے کے بارے میں غیبت نکلتی ہے، برائی نکلتی ہے۔ اور پہلے تو آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہے، غیبت کو اور برائی کو، لیکن بعد میں جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو برائی بھی نہیں سمجھتا، اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اور شیطان اسی میں کامیاب ہوتا ہے کہ آدمی کا گناہ کے اوپر سے اس کے دل میں جو ہونے والا احساس ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے، غیبت کرنے والوں کے لیے۔
اور رو در رو تانا دینے والوں کے لیے۔ یہ دوسرا مرض ہے، کسی کو تانا دینا۔ ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں کہ بات بات میں سنانا۔ یہ عادت بھی اور یہ بیماری بھی عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی نے شادی میں دعوت نہیں دی تو موقع ملتے ہی اسے سنا دیا جاتا ہے کہ کیوں ہمارا کھایا اور ہمیں بھول گئے۔ ارے سامنے والے کی پوزیشن، اس کے حالات کیسے ہو، وہ آدمی کس طرح سے اپنے گھر میں شادی کروا رہا ہے اپنے بچوں کی، وہ خود جانتا ہے، لیکن نہیں، ان کو تو سنانے کی فکر ہے۔ اور پھر آ کر تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ آج فلاں جگہ پر فلاں ملی تھی، میں نے اسے سنا دیا، اور اسے بڑا اچھا کام سمجھتی ہیں عورتیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اس وبا اور اس بیماری کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید کی وعید سنائی، اور یہ سنانے اور تانا دینے والی عادت جو ہے مردوں میں بھی پائی جاتی ہے امت کی۔ اور تیسرا گناہ جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کرتے ہیں، الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے۔ مال جمع کرنا اور اسے گن گن کر رکھنا، یعنی جو مال کی محبت میں، مال کی لالچ میں، تفاخر کے اندر مال کو گنتا ہے اور گن گن کر جمع کرتا ہے، تجوری میں تالے لگاتا ہے، کہیں سے مال مل گیا تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، 2-4 دن گزرتے الماری کھولتا ہے، کیش نکالتا ہے، بنڈل گنتا ہے کہ وہ کڑکڑ کی نوٹیں سب اندر ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مال کی حرص، مال کی محبت اور لالچ کی وجہ سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ مال جمع کرنا فی نفسی ہی برا نہیں ہے، لیکن اس کی محبت اگر دل میں گھر کر جائے، اگر اس کی لالچ دل میں آ جائے، یہ انسان کے لیے برا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اور انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ نہ انسان خود رہنے والا ہے ہمیشہ کے لیے، نہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ مال کو دولت کہتے ہیں، دولت۔ فرماتے ہیں کہ یہ آسانی سے نہیں ملتی ہے، مال کوئی آسانی سے نہیں ملتا ہے، یہ کالے بال سفید پڑ جاتے ہیں، بدن کی چربی پگھل کر پسینے کی طرف بہتی ہے، تب مال آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جب مال آتا ہے تو بھی ہمیں ٹھوکریں مار کر اور ہمیں محنتیں اور مشقتیں اٹھا کر ہمارے پاس آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو بھی لات مار کر جاتا ہے، آتا ہے تو بھی مارتا ہے، جاتا ہے تو بھی مارتا ہے، اس لیے اسے دولت کہتے ہیں، یعنی دونوں طرف سے لات مار کے جانے والے چیز۔ انسان گمان کرتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، فرماتے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے، مال جمع کرنے کے لیے جوانی گوا دیتا ہے، صحت گوا دیتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے، دوبارہ صحت لانے کے لیے جمع کیا گیا مال گوا دیتا ہے، اسی مال کے لیے اپنی صحت خراب کر دی، پھر صحت لانے کے لیے وہ مال خرچ کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جیتا اس طرح ہے کہ کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا اس حالت میں ہے گویا کبھی جیا نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن
ينبذن في الحطمہ۔ حق تعالی شانو فرماتے کہ ہرگز نہیں اسے پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر، روندنے والی کے اندر، جلا دینے والی کے اندر، ختم کر دینے والی کے اندر۔ وہ کون سی چیز؟ وما ادراک ما الحطمہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ روندنے والی، جلا دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہیں، التی تطلع علی الافئدہ، جو انسان کے دل تک پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، اس کی چاروں طرف آگ سلک رہی ہوگی، بڑے بڑے ستونوں میں اس کے درمیان انسان گرا ہوگا، جیسے کہ آگ کے صندوق کے اندر اسے رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک خاص چیز بتائی کہ وہ آگ جہنم کی انسان کے دل کو بھی جلائے، تو کیا دنیا کی آگ نہیں جلاتی؟ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کے ساتھ لگتی ہے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور جب وہ دل تک پہنچتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جہنم کے اندر جب وہ انسان کی باڈی کو لگے گی، وہاں تو موت کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، وہاں موت نہیں ہوگی، اس لیے وہاں کی آگ انسان کے دل کو جلائے گی، اس کا بھی انسان کو احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ غیبت اور سامنے والے کو منہ پر، پیٹھ پیچھے کسی بھی طرح سے ٹھیس پہنچانے سے، اسی طرح مال کی محبت سے، اس کے حرص اور لالچ سے اللہ تعالیٰ امت کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔